توجہ ایمان والے، میری ماں سیدہ طیبہ طاہرہ پر امتحان آیا کس وقت 5 ہجری ہے، اللہ کے پاک پیغمبر بنو مستلق کے غزوے پر گئے ہیں، سیدہ کو ساتھ لے کر گئے ہیں، تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، میرے نبی واپسی آ رہے ہیں، فتح کر کے واپسی آ رہے ہیں، سیدہ طیبہ طاہرہ اونٹ پر ہودج بنا ہوا ہے، آپ اس میں تشریف رکھتی ہیں، جب کہیں پڑاؤ کیا جاتا ہے صحابہ اٹھا کر زمین پر رکھتے ہیں، ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، توجہ توجہ، میری ماں کا اتنا وزن کوئی نہیں جس طرح آج کل کی عورتوں کا بہت بڑا وزن بڑھا ہوا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا صحابہ کو کہ عائشہ اندر ہے یا نہیں ہے، عقیدے کی بات بھی عرض کرتا جاؤں، اندر پردے میں کوئی آ جائے ساری کائنات کے ولی اکٹھے کر لیے جائے، رب کعبہ کی قسم ہے کسی صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے، سارے پیغمبر کی ویل نبوت کٹھی کر لی جائے، میرے پیغمبر کی نبوت کا مقابلہ کوئی نہیں، آج عائشہ ہودج میں نہیں ہے، قضائے حاجت کے لیے گئیں، آریتن ہار لے کر بی بی اسماء اپنی بڑی بہن سے لے کر گئی ہیں، گم ہو گیا تلاش کرنے کے لیے چلی گئیں، صحابہ نے وہ ہودج اٹھایا اونٹ پہ رکھا، صحابہ کو پتہ نہیں چلا، میرے پیغمبر کو پتہ نہیں چلا میری حمیرہ اس میں موجود ہے یا نہیں، یہ قافلہ چل پڑا ہے، توجہ توجہ ایمان والے، سیدہ طیبہ طاہرہ میری ماں فرماتی ہیں میں تھوڑی دیر کے بعد آئی، دیکھلا قافلہ وہاں سے کوچ کر گیا ہے، چلے گئے ہیں، میں نے یہ سوچ کر بیٹھ گئی اگلا پڑاؤ جب ہوگا اللہ کے پاک پیغمبر دیکھیں گے حمیرہ نہیں ہے، عائشہ نہیں ہے، واپسی کسی نہ کسی کو بھیج دیں گے، اس وقت آپ کی عادت شریفہ تھی کچھ لوگ آپ قافلے کے پیچھے چلاتے، جا کر ذرا دیکھتے آنا کوئی چیز پڑی ہوئی ہو، کوئی چیز رہ جائے تو یہ لے آنا، توجہ توجہ ایمان والے، سیدہ فرماتی ہیں میں بیٹھی بیٹھی سو گئی ہوں چادر اوڑھ کر، ادھر سے سیدہ صفوان رضی اللہ تعالی عنہ آئے، انہوں نے فرماتے ہیں میں نے پردے کی آیت سے پہلے اماں کا چہرہ مبارک دیکھا ہوا تھا، پردے کے بعد نہیں دیکھا، جب میں نے دیکھا اماں سوئی ہوئی ہیں، اونچی آواز سے بلند سے فرما انا للہ و انا الیہ راجعون، میری ماں نے جلدی اٹھی اور اپنا پردہ مکمل کیا، اونٹ پہ سوار ہوئی، گھوڑے پر سوار ہوئی، یہ چلنے لگے ہیں پیچھے، ادھر مدینے پہنچے، ادھر بیمان عبداللہ بن ابی بیمان منافقوں کے سردار کو موقع مل گیا ہے، اس نے گھرنی باتیں شروع کر دی ہیں، گھنوں نے الزام لگانے شروع کر دیے، سیدہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں مجھے کوئی خبر نہیں، اللہ کے پیغمبر صبح کی نماز پڑھ گئے ہیں، آپ کی داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہو گئی ہے، میرے نبی فرماتے ہیں آج مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے، توجہ ایمان والے، رب کعبہ کی قسم ہے زبان کا زخم مٹنے کا نام نہیں لیتا، سیدنا علی المرتضی فرماتی ہیں کائنات والو تلوار کا زخم مٹ جاتا ہے پر زبان کا زخم نہیں مٹتا، اس لیے میرے نبی نے فرمایا صحیح معنی مسلمان وہ ہے، جنت کا حقدار وہ ہے جس سے مسلمان اس کی زبان کے دکھ سے محفوظ رہ جائے، یہ ایسا تیر ہے جو اندر تک چلا جاتا ہے، ادھر بیمان کافروں نے ہوا دینی شروع کر دی ہے، جی الیاذ باللہ سیدہ کا کردار ٹھیک نہیں ہے، الیاذ باللہ سیدہ کی پہلے سے بات چل رہی تھی، عجیب عجیب باتیں ہو رہی ہیں، سیدہ فرماتی ہیں پر میں نے دیکھا مجھے کوئی پتہ نہیں چل رہا، میرے پیغمبر آتے ہیں مجھے بخار بھی شدید ہو گیا ہے، میرے نبی آتے ہیں اس طرح وہ محبت والا انداز، وہ جذبہ محبت نہیں ہوتا، مختصر حال احوال پوچھتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں، پر میں
دیکھتی ہوں میرے نبی کی داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہو جاتی ہے۔ توجہ توجہ ایمان والے، سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ علیہ صلوات اللہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ میرے پیغمبر آئے نا، اللہ کے نبی آئے، میں نے سلام کیا، میرے نبی نے سلام کا جواب نہیں دیا، اپنا رخ مبارک دوسری طرف پھیر لیا ہے۔ میں دوسری طرف آئی، میرے نبی نے پھر اپنا رخ مبارک پھیرا، پھر میں اس طرف آئی، میرے نبی نے پھر رخ مبارک پھیرا ہے۔ میں بات سمجھ نہیں سکی، مجھے پتہ ہی نہیں چلا باہر کیا ہو رہا ہے، کس طرح کے لوگوں نے کیا پروپگنڈا بنا دیا ہے میرے خلاف، کیا سازش رچا دی ہے منافقوں نے۔ سیدہ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا، آپ کے کندھے مبارک پہ ہاتھ رکھا، عرض کیا میرے سرتاج اگر اجازت ہو میں اپنے گھر چلی، اپنے ابے اماں کے گھر چلی جاؤں۔ اس وقت میرے نبی نے یوں نہیں فرمایا، حالانکہ کبھی بھی مجھے اکیلا نہیں بھیجا، آپ خود جاتے مجھے چھوڑ کر آتے، آپ خود جاتے مجھے لے کر آتے، یا کبھی کبھی میرے بھائی عبد الرحمن کو بلاتے وہ مجھے لے جاتے۔ آج میرے نبی نے یوں نہیں فرمایا عائشہ میں تجھے چھوڑ آتا ہوں، عائشہ یا رک جا میں اب تیرے بھائی کو بلاتا ہوں، وہ آ جائے گا لے جائے گا۔ سیدہ فرماتی ہے میرے نبی نے سر مبارک ہلایا، میں وہاں سے چلی آئی نہ، اپنے اپنے بابا کے گھر دستک دی، آواز دی بابا آپ کی بیٹی اگئی ہوئی ہے۔ سیدہ فرماتی ہے میرے بھائی نے دروازہ، میری بہن اسما نے دروازہ کھولا، میری نگاہ میری بہن اسما پر پڑی ہے، کیا دیکھتی ہوں آنکھوں سے آنسوں کی لہریں جا رہی ہیں، سامنے دیکھتی ہوں میرا بابا قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، میری ماں روتے روتے نڈھال ہو گئی۔ میں نے باپ کے گھٹنوں سے اپنے گھٹنے ملائے، میں نے کہا بابا خیریت تو ہے؟ آج اللہ کے پیغمبر کا رویہ انداز وہ محبت بھرا نہیں، تبدیلی آ گئی ہے، میرے آقا بڑے مغموم ہیں، خیریت تو ہے، پر میرے بابا بولے نہیں، میری ماں نہیں بولی، روتے آنسوں سے مجھے یہ خبر دے دی بیٹی ہم کہاں راحت میں گئے، ہم بھی تو اسی طرح مغموم ہیں۔ سیدہ فرماتی ہیں پھر بھی مجھے پتہ نہیں چلا میرے خلاف کیا سازش چل رہی ہے۔ بی بی ام مستہ کی زبانی مجھے پتہ چلا بےایمانوں نے میرے خلاف سازش کی ہوئی ہے۔ میں نے جلدی مسلح اٹھایا، مکان کے اس کونے میں چلی گئی جہاں خلوت تھی، میری ماں کو ڈر محسوس ہوا، آخر ماں ہے، سوچنے لگی ہے، میرے پیچھے آئی شاید میری بیٹی کوئی جلدی میں کوئی فیصلہ نہ کر دے۔ مجھے کہنے لگی بیٹی خیریت تو ہے، جلدی میں فیصلہ نہ کرنا۔ میں نے کہا اماں میں نے اللہ کی عدالت کے اندر اپنا مقدمہ دائر کر دیا ہے، میرا اللہ انصاف کرے گا۔ فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء۔ توجہ ایمان والے، سیدہ فرماتی ہیں آنکھوں سے آنسو رواں ہے، اس دن سے لے کر جب تک میری برات نہیں آئی مسلح نہیں چھوڑا، کھانا پینا چھوڑ دیا ہے، سونا چھوڑ دیا ہے، ہر وقت آنکھوں سے آنسو رواں ہے، میری ماں روتے روتے گزار رہی ہے، ادھر میرے پیغمبر کا عالم یہ ہے، میرے نبی کی حالت یہ ہے، میرے نبی گھر جاتے ہیں واپسی آتے ہیں آنکھوں سے آنسو، آپ کی داڑھی مبارک تر ہے، ادھر مدینے میں یہ لوگ اتنی سازش کر چکے ہیں، ہر آدمی اشک بار ہے، صحابہ اشک بار ہے، آنکھوں سے آنسو رواں ہے۔ صدیق اکبر گھر سے باہر نہیں نکلتے، بس نماز پڑھی فوراً گھر آ گئے ہیں۔ توجہ بیٹیوں والے ہو، جب بیٹی پر ایسی بات آ جائے باپ کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو جاتی ہے۔ توجہ
توجہ ایمان والے، عرض کر رہا تھا ایک موقع آیا میرے پیارے پیغمبر مسجد نبوی کے اندر صحابہ کی میٹنگ بلائی، مشورہ کر رہے ہیں۔ میرے پیغمبر نے فرمایا میرے صحابہ مشورہ دیو، حد سے بات بڑھ گئی ہے، اوپر سے وحی نہیں آئی، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمه شدید القوى ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلی، اوپر سے ابھی تک کوئی وحی نہیں آئی۔ صحابہ مشورہ دو، حدیث کے اندر آتا ہے صحابہ سسکیاں لے رہے ہیں، کبھی کبھی کسی صحابی کی چیخ نکل جاتی ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، عرض کیا آقا جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے، نبوت سے پہلے بھی نبوت ملنے کے بعد بھی میرے پیغمبر ہم نے کبھی آپ کے وجود اطہر پر گندی مکھی کو بیٹھتا ہوا نہیں دیکھا۔ اللہ کے رسول جو رب آپ کے وجود اطہر پر مکھی نہ بیٹھنے دے وہ آپ کے بستر پر گندی عورت کیسے لے آئے گا؟ میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں تھوڑی تسلی ہوئی، میں نے کہا میرے صحابہ ذرا مشورہ دینا۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، عرض کیا آقا گھر کی بات ہے، گھر والوں کو پتہ ہوتا ہے، عورت عورت کے راز زیادہ جانتی ہے، آپ اپنی اور ازواج سے ذرا پوچھ لیجئے عائشہ کا کردار کس طرح کا ہے، عائشہ کی گفتار کس طرح کی ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اگر آپ زیادہ غمگین ہیں طلاق دے دیں، آپ کے لیے بیویوں کی کمی تو کوئی نہیں نا۔ ابھی یہ بات کرنی تھی، فاروق اعظم کھڑے ہوئے، عرض کیا آقا جلدی فیصلہ نہ کرنا، ذرا ایک سوال کا جواب دے دے۔ میرے سونے پیغمبر نے فرمایا عمر بتلا کیا کہنا چاہتے ہو؟ سیدنا فاروق اعظم نے عرض کیا آقا ذرا بتلائیے، آپ نے عائشہ سے شادی اپنی مرضی سے کی تھی یا رب نے کرائی؟ میرے پیغمبر نے فرمایا عمر میں نے اپنی مرضی سے عائشہ سے نکاح نہیں کیا بلکہ رب نے مجھے اطلاع دی، رب نے مجھے بتلایا، میرے رب کا انتخاب ہے۔ سیدنا فاروق اعظم نے عرض کیا آقا رب کا انتخاب غلط نہیں ہو سکتا، آقا یہ سارا بہتان ہے، ھذا سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ آپ نے تلوار نیام سے نکالی، فرمایا آقا آپ اپنے رب کے فیصلے کا انتظار کریں، منافق میرے حوالے کریں، اب میری تلوار فیصلہ کرے گی، آج ان کی گردنیں میں اتار کے رکھ دوں گا۔ میرے نبی کو اتنی تکلیف دی ہے، میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا عمر جزاک اللہ، تیری بات سے دل کو تسلی ہوئی ہے۔ میرے پیغمبر گھر آئے، سیدہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں میرے بابا کے گھر آئے، میری ماں نے دروازہ کھولا ہے، میں کونے میں بیٹھی ہوں، میرے نبی نے فرمایا میری حمیرہ کہاں ہے؟ میری ماں کہتی ہے آقا جب سے آئی ہے تب سے اسی جگہ پہ اسی مصلی پر بیٹھی ہے، نہ کچھ بولتی ہے نہ کسی بات کا جواب دیتی ہے، آقا نہ کچھ کھاتی ہے نہ پیتی ہے۔ میرے پیارے پیغمبر میری ماں سیدہ طیبہ طاہرہ کے پاس آئے، میرے نبی زمین پر بیٹھ گئے ہیں، میرے پیغمبر نے فرمایا عائشہ اپنی صفائی میں کچھ بولنا چاہتی ہے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ روتے ہوئے عرض کرنے لگی آقا میں اپنی صفائی میں کچھ نہیں کہنا چاہتی، میں نے اپنی درخواست اپنے رب کے ہاں دے دی ہے، اب میرا رب ہی فیصلہ کرے گا، میرے کردار کی صفائی میرا رب دے گا۔ میری ماں فرماتی ہیں مجھے یہ گمان تھا اللہ جبرائیل بھیج کر بتلا دیں گے یا اللہ میرے نبی کو القاء کریں گے یا خواب میں دکھا دیں گے۔ ابھی بیٹھے ہوئے ہیں آپ پر وحی کے اثرات جاری ہوئے
گئے. میری ماں فرماتی ہیں میں سمجھ گئی آپ کی پیشانی مبارک پہ پسینہ شروع ہوا. میں سمجھ گئی قرآن کی بخاریں نازل ہو رہی ہیں. اللہ رب العالمین قرآن مقدس نازل کر رہے ہیں. تھوڑی دیر گزرنے کے بعد میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا. فرمایا حمیرہ مبارک ہو, اللہ نے تیری صفائی پیش کر دی ہے. اور کتنی پیش کی ہے, توجہ توجہ ایمان والے, 18 آیتہ اللہ نے میری ماں صدیقہ طیبہ طاہرہ کی عفت کے لیے, عظمت کے لیے آپ کی پاک دامنی میں نازل کی ہیں. وقت نہیں ہے کہ ایک ایک آیت کا ترجمہ کروں, خلاصہ عرض کرنے لگا ہوں. اللہ فرماتے ہیں الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. اللہ رب العالمین نے فرمایا میرا سونا پیغمبر گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے, گندے مرد گندی عورتوں کے لیے, پاک دامن عورتیں پاک دامن مردوں کے لیے, پاک دامن مرد پاک دامن عورتوں کے لیے. میں اپنے انداز میں کہنا چاہتا ہوں اللہ نے یوں فرمایا کائنات والو, اگر عائشہ کی عظمت دیکھنی ہو, عائشہ کی پاک دامنی دیکھنی ہو, میرے محمد کو دیکھ لو. میرے نبی جتنے پاک ہیں اور میری عائشہ اتنی معصوم ہے, محفوظ ہے گناہوں سے. توجہ ایمان والے, سیدہ فرماتی ہیں جب یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی میں نے آسمان کی طرف دیکھا, عرض کیا آقا اللہ یہ تو میری صفائی میں قرآن آ گیا ہے, ربا پر میری ان آنسوں کا کیا بنے گا جو میں روتی رہی. اللہ نے فرمایا اولئک مبرؤون مما یقولون لہم مغفرۃ ورزق کریم. اور میرا سونا پیغمبر عائشہ کے ان رونے کی وجہ سے میں عام اعلان کر رہا ہوں, آپ کے اس غم میں جو بھی شریک ہوا, جس کی بھی آنکھ سے آنسو آیا, میں اللہ نے تمام کی مغفرت بھی کر دی ہے, میں اللہ نے تمام کی روزیوں کے انتظام بھی کر دی ہے. اللہ فرماتے ہیں ولولا اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا سبحانک ھذا بہتان عظیم. میرے پیغمبر انہیں فرما دیجئے جس طرح عمر نے تلوار نکال کے بات کی تھی, آپ کے گھر کی کسی قسم کی کوئی بات آئے مسلمانوں کو چاہیے فوراً تلوار نکالے اور اسی طرح کی بات کریں. آپ کا گھرانہ, آپ کی ازواج سب سے اعلیٰ بھی ہیں, افضل بھی ہیں, اکمل بھی ہیں, عرفہ بھی ہیں. اور جن لوگوں نے الزام لگایا, جن لوگوں نے یہ بہتان باندھا, رب کائنات نے ان کے بارے میں 10 خصلتیں 10 خرابیاں اللہ رب العالمین نے گنوائی. رب کائنات نے فرمایا فلا تطع کل حلاف مہین ہماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلک زنیم. رب نے 10 خرابیاں بتلائی ہیں. میرا پیغمبر جو عبداللہ بن ابی ہے یا اس کی جتنی ذریت ہے, جو بھی عائشہ پر جس نے بھی الزام لگایا یا اس میں شریک ہوا ہے, وقت نہیں کہ ایک ایک ان کی خرابی کا تذکرہ کروں, خلاصہ عرض کرنے لگا ہوں. اللہ نے فرما حق سے روکنے والے, صحیح راستے پر نہ آنے والے حد سے زیادہ گناہگار ہیں. اللہ نے حد ہی ختم کر دی. رحمت رحیم رب کریم رب اتنے جوش میں آئے, اللہ نے فرمایا تلم بعد ذالک زنیم. میرا نبی جس نے عائشہ پہ الزام لگایا ہے وہ اصل میں خود حلالی نہیں, اتنا سخت جملہ, خود حلالی نہیں. ایک موقع آیا, یہ بے ایمان مرا, تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. یہ بے ایمان مرا, بیٹا اس کا صحابی ہے. اللہ کے رسول ابے کی خواہش تھی جنازہ پڑھا دیں. توجہ, ابے کی خواہش تھی جنازہ پڑھا دیں. میرے نبی رحمت للعالمین
چل پڑے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر آپ بھول گئے ہیں، میں رب نہیں بھولا جس نے عائشہ پر الزام لگایا ہے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ اور میرا نبی اس بے ایمان یا اس کے ساتھ جتنے بھی تھے کسی کا بھی جنازہ نہیں پڑھنا اور نہ ان کی قبر کے قریب جانا ہے۔ کیوں؟ استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر اللہ لهم۔ اللہ فرماتے ہیں میرا سونا پیغمبر، میرا لاڈلا پیغمبر، آپ 70 مرتبہ بھی ان بے ایمانوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں، میں اللہ معاف نہیں کروں گا۔ آج بھی ان کی روحانی اولاد آج بھی سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ پر انگلیاں کھڑی کر دی ہیں، جس طرح کا وہ بے ایمان تھے اس طرح کے زندگی باقی۔ ملاقات